بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا نام گرو نانک دیو جی، سکھ جنہیں اپنا پہلا گرو مانتے ہیں۔ ہندو مذہب میں وہ ایک بھگت ہیں اور مسلمانوں کے ہاں انہیں ولی اللہ مانا جاتا ہے۔ آخر گرو نانک کی تعلیمات کس مذہب کی عکاسی کرتی تھیں؟ کیا گرو نانک مسلمان تھے، سکھ تھے یا ہندو تھے؟ آپ درویشوں، صوفیوں اور فقیروں کی صحبت میں کیوں بیٹھنا پسند کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ خدا کو یکتا اور ایک مانتے تھے اور ہمیشہ انسانیت کا پرچار کرتے تھے؟ جب آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے تو ہندو آپ کو جلانا چاہتے تھے جبکہ مسلمان آپ کو دفنانا چاہتے تھے۔ آخر ایسا کیوں تھا کہ یہ دونوں بڑے مذاہب کے لوگ آپ کے ماننے والے تھے؟ اس ویڈیو میں آج آپ جان لیں گے کہ آخر گرو نانک دیو کون تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ گرو نانک دیو جی 15 اپریل 1469 کو شیخو پورہ سے 65 کلومیٹر دور واقع تلونڈی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک روایتی ہندو گھرانے میں جنم لیا اور آپ کے والد اس علاقے کے پٹواری تھے۔ آپ کے بچپن کے دوستوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے ہندی، فارسی، پنجابی اور عربی زبان سیکھ لی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اسلامیات کی تعلیمات سید حسین شاہ سے حاصل کی تھیں۔ آپ نے جن صوفی بزرگوں، درویشوں اور فقیروں کی صحبت میں وقت گزارا، ان میں پیر جلال، میاں مٹھا، شاہ شرف الدین، پیر عبد الرحمن اور پاک پتن کے حضرت بابا فرید الدین کا نام بھی شامل ہے۔ ان فقیروں اور درویشوں کی صحبت کا آپ کی زندگی پر یہ اثر ہوا کہ آپ کے والد نے ایک دفعہ آپ کو کچھ روپے دیے اور کہا کہ ان پیسوں سے بہترین سودا کر کے دکھاؤ۔ آپ کے والد کا مقصد آپ کو تجارت سکھانا تھا، جبکہ گرو نانک نے ان پیسوں سے کھانا خریدا اور محتاج لوگوں میں بانٹ دیا۔ جب گھر پہنچے تو والد کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے آج ایک ایسا سودا کیا ہے، آج ایک ایسی تجارت کی ہے جس کا بدلہ مجھے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ جس مقام پہ یہ سودا طے پایا، اس مقام پر آج ایک گردوارہ ہے جس کا نام سچا سودا ہے۔ گرو نانک کا یہ ماننا تھا کہ انسان کا تعلق براہ راست خدا سے ہونا چاہیے۔ آپ مذہبی رسومات سے بالا تر ہو کر اپنے باطن اور روحانیت پر کام کرنے لگے۔ اکثر جب آپ اپنے مویشی چرانے جنگل میں جاتے تو وہاں گھنٹوں آپ کا وقت صوفیوں، جوگیوں اور درویشوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس وقت میں ہندوستان پر لودھی خاندان کی حکومت تھی اور آپ نے دولت خان لودھی کے ہاں ملازمت بھی کی۔ ملازمت سے فارغ ہو کر آپ روحانی گیت گاتے اور زیادہ وقت مراقبے میں گزارتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صرف نانک تھے، گرو نہیں تھے۔ ایک دن آپ دریا میں اترے اور 3 دن تک باہر نہ آئے۔ دولت خان کے سپاہی آپ کو ڈھونڈتے رہے لیکن آپ کا نام و نشان نہ ملا، مگر 3 دن بعد جب آپ اسی مقام سے باہر نکلے جہاں دریا میں اترے تھے تو آپ مکمل بدلے ہوئے انسان تھے۔ آپ نے کچھ دن تک اپنی زبان کو جنبش نہ دی اور کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ جب کچھ دن بعد زبان نے حرکت کی تو آپ کی زبان پر یہ لفظ جاری تھے: ایک اومکار، ست نام، کرتا پرکھ، نربھو نرویر۔ اس کا مطلب ہے کہ خدائے واحد ہی سچ ہے، وہ خالق ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں، اس کی کسی سے دشمنی نہیں۔ اکال مورت اجونی سیبھنگ گر پرساد، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، وہ زندگی اور موت کے چکر سے آزاد ہے، اس کا حصول ہی اصل نعمت ہے۔ گرو نانک کے انہی الفاظ سے گرو گرنتھ صاحب کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ سکھ مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ دولت خان نے جب ان الفاظ کا مطلب پوچھا تو آپ نے کہا: خدا کی رحمت کی مسجد ہو اور بندگی کی جائے نماز ہو، اچھا اخلاق تمہارا قرآن ہو اور سادگی اور رحم دلی تمہارا روزہ ہو۔ تمہیں اگر مسلمان ہونا ہے تو ایسے مسلمان بنو، نیک اعمال کو اپنا کعبہ بناؤ اور سچ کو اپنا رہبر۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا جو واحد ہے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ ضرور دے گا۔ گرو نانک مکمل طور پر خدا کی وحدانیت کے قائل تھے
اور بت پرستی کے خلاف تھے۔ جب آپ کی زندگی میں بدلاؤ آیا تو آپ نے اپنا مال و اسباب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور روحانیت کے سفر پر نکل پڑے۔ آپ نے خدا کا پیغام گیتوں کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ آپ برصغیر کے طول و عرض میں بہت لمبے سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ مکہ، مدینہ، مصر، تاشقند، عراق، تبت، اسرائیل، اردن، شام جیسے ملکوں کا دورہ بھی کیا۔ عراق کے بادشاہ کو جب آپ کی فقیری اور درویشی کا پتہ چلا تو اس نے آپ سے 3 سوالات کرنا چاہے۔ اس نے کہا کہ 3 سوالات ہمیشہ میرے ذہن کو جکڑے رہتے ہیں جن کا جواب میں تلاش نہیں کر سکا۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ خدا نے دنیا بنائی تو خدا کو کس نے بنایا؟ دوسرا سوال تھا کہ خدا رہتا کہاں ہے؟ تیسرا سوال تھا کہ خدا کرتا کیا ہے؟ گرو نانک نے اس کے ذہن پہ سوار سوالات کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ گرو نانک دیو جی کہنے لگے کہ آپ ایک بادشاہ ہیں اور آپ کے پاس ہیرے، موتی، یاقوت اور بہت سے زیورات موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو میرے پاس لے آئیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ گرو نانک دیو شاید جوابات کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں، لیکن وہ ذہنی تناؤ میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ اس نے اپنے دربان سے کہا کہ ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی پلیٹ گرو نانک کو پیش کی جائے۔ گرو نانک نے کہا کہ ان ہیرے جواہرات اور موتیوں کو گننا شروع کرو۔ اس بات پر وہ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن اس نے جب گنتی شروع کی اور 1 2 3 4 کہا تو گرو نانک نے اسے روک دیا اور کہا کہ کیا تمہیں گنتی نہیں آتی؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک گن رہا ہوں، اور گرو نانک جی کہنے لگے کہ دوبارہ گنو۔ اس نے دوبارہ سے 1 2 3 4 کہا اور گرو نانک نے اسے پھر ٹوک دیا اور کہا کہ تم پھر سے غلط گن رہے ہو، جس پر بادشاہ کو غصہ آیا۔ لیکن بادشاہ نے عاجزانہ طریقے سے کہا کہ میں دوبارہ گنتا ہوں اور جہاں پر آپ کو میں غلط لگوں آپ مجھے روک دیجئے گا۔ بادشاہ نے گنتی شروع کی اور جب 1 کہا تو گرو نانک جی نے اسے پھر روک دیا اور کہا کہ گنتی کو 1 سے پہلے شروع کرو، جس پر بادشاہ کہنے لگا کہ جب 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میں 1 سے پہلے کیسے شروع کر سکتا ہوں؟ جس پر گرو نانک جی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جب اس 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو پھر اس 1 سے پہلے کی کیوں تلاش کر رہے ہو؟ وہ 1 ہے اور اس 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ ابدی سچائی ہے، قادر مطلق ہے، خالق حقیقی ہے، بے خوف ہے، نفرت اور دشمنی سے پاک ہے، لافانی ہستی ہے، غیر پیدائشی ہے اور خود موجود ہے۔ وہی تخلیق سے پہلے تھا اور وہ تخلیق کی ابتدا ہے۔ گرو نانک دیو جی کے پہلے جواب سے بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ اس کا دوسرا سوال تھا کہ خدا رہتا کہاں ہے، جس پر گرو جی نے کہا کہ کوئی دودھ سے بھرا برتن میرے لیے لاؤ، اور وہ دودھ سے بھرا برتن فوراً گرو نانک جی کے آگے پیش کیا گیا۔ گرو نانک نے دودھ کے برتن کو دیکھا تو کہا اس میں کچھ ہے، جس پر بادشاہ پریشان ہوا اور کہا کہ کسی نکمے شخص نے اس میں کوئی چیز ملا دی ہوگی۔ بادشاہ نے خود تسلی کرنے کے لیے دودھ کو مکمل چیک کیا اور کہا کہ گرو جی اس میں کچھ نہیں ہے، جس پر گرو نانک نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دودھ میں مکھن اور گھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ ہاں یا نہ میں بتاؤ۔ جس پر بادشاہ نے کہا ہاں اس میں مکھن اور گھی ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ گرو نانک نے کہا کہ جس طرح دودھ کے 1 قطرے میں گھی اور مکھن ہے، اسی طرح کائنات کی ہر شے میں وہ بستا ہے، لیکن اس ظاہری آنکھ سے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ رب کائنات تمام دلوں میں رہتا ہے۔ تمام لوگ گرو نانک جی کی گفتگو کو سن رہے تھے، جس پر انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ طاقتور خدا کرتا کیا ہے؟ جس پر گرو نانک جی نے کہا کہ آپ علم الہی کے متعلق سوالات کر رہے ہیں اور میں جوابات دیتا جا رہا ہوں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ آپ خود ایک قیمتی عرش پر بیٹھے سوالات کر رہے ہیں اور میں زمین پر کھڑا جوابات دے رہا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ خدائی پیغام ہے، اس لیے اگر اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو نیچے آنا پڑے گا اور اپنا تخت چھوڑنا پڑے گا۔ اب اس عرش سے نیچے آؤ اور میں اوپر کھڑا ہو کے اس سوال کا جواب دوں گا۔ یہی دنیا کا اصول ہے کہ استاد یا جج ہمیشہ اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں۔
जिस पर बादशाह ने कहा कि ये सौदा इतना महंगा नहीं है, और वो ये कहते हुए नीचे आ गया और गुरु नानक को तख्त नशीन कर दिया। ये आखिरी सवाल बादशाह के लिए हतमी सुकून हासिल करने का जरिया था। नीचे खड़े होते ही बादशाह ने अपना आखिरी सवाल पूरी अकीदत और मोहब्बत से किया, नानक जी जल्दी बताओ कि खुदा करता क्या है। गुरु नानक कुछ देर के लिए खामोश रहे और इधर उधर देखते रहे, जिस पर बादशाह ने दोबारा पूछा कि गुरु जी बताएं कि खुदा करता क्या है। नानक जी फिर खामोश रहे और इधर उधर देखते रहे। आखिरकार बादशाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और बादशाह फिर पूछने लगा कि गुरु जी बताएं कि खुदा करता क्या है। जिस पर गुरु नानक मुस्कुराए और कहा कि ए बादशाह, क्या तुझे अभी भी पता नहीं चला कि खुदा करता क्या है? वो तख्त नशीन बादशाह को ज़मीन पर ला फेंकता है और किसी ज़मीन पर खड़े हुए को तख्त नशीन कर देता है। अल्लाह फ़कीरी को बादशाहत और बादशाहत को फ़कीरी में बदल देता है। हंसने वालों को रुलाता है और रोने वालों को हंसाता है। वो खुदा है जो खाली हो उसको भर देता है और जो भरा हुआ हो उसे खाली कर देता है। उसके अपने तौर तरीके हैं, कोई कानून उसका अहाता नहीं कर सकता। वो बेपरवाह है। वही खुदा है कि जो बेहिसाब, लामहदूद, नाकाबिले फ़हम और बेऐब है, जो सारी दुनिया के लिए एक राज है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि तमाम शकूक व शुबहात को दूर करें और अपने शऊर को इसके कदमों में रख दें। बादशाह को जब इन सवालात का जवाब मिला तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिनसे पता चलता है कि गुरु नानक एक सूफ़ी दरवेश फ़कीर थे और एक अल्लाह को मानते थे। अगर आप कलमा पढ़ लेते और अपनी मुसलमानियत का ऐलान कर देते तो शायद आप सिखों और हिंदुओं में इतने मकबूल ना होते। शायद आपकी तालीमात हिंदुओं और सिखों पर असर ना करती, हिंदू और सिख आपके करीब भी ना आते। बहुत से सूफियों और दरवेशों का वतीरा रहा है कि वो ऐसा भेष बनाकर लोगों में जाते थे कि जिस भेष में वो बात सुनना पसंद करते थे। जब आपका वक्त विसाल आया तो आपने कहा कि हिंदू मेरी मैयत के दाईं तरफ और मुसलमान बाईं तरफ फूल रख दें, और अगले दिन जिस तरफ के फूल ताज़ा होंगे वही लोग मेरी मैयत के वारिस होंगे। जब अगले दिन चादर उठाई तो मैयत गायब थी और दोनों तरफ के फूल तरोताज़ा थे। मुसलमानों ने अपने हिस्से के फूलों को दफना दिया जबकि हिंदुओं ने जला दिया। जो लोग सूफीज़म, मिस्टिसिज्म, दरवेशी और फ़कीरी को समझते हैं वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला का वाज़िह पैगाम है कि अराबी कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो या रसूल अल्लाह इन्हें कह दीजिए कि तुम इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब अल्लाह का नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा। शायद अल्लाह की खोज और तलाश करते करते वो नूर गुरु नानक देव जी के दिल में उतर चुका था। ईमान इंसान को जन्नत तक पहुंचा सकता है, लेकिन इश्क़ हकीकी इंसान को अल्लाह तक ले जाता है। और जिस दिल में नूर इलाही और इश्क़ हकीकी पनपने लगता है तो लोग उसकी ज़ियारत के लिए ज़रूर आते हैं। वो पाक मालिक व खालिक के कायनात जिसका अहाता नहीं कर सकती वो मोमिन के दिल में समा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर व ज़ंदीक। यानी इश्क इलाही का बीज अगर किसी काफिर के दिल में भी लग जाए तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पहचान लेता है और खालिक हकीकी तक पहुंच जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही गुरु नानक देव जी के साथ भी हुआ। अल्लाह ताला आपको और मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने घरों में आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।